خواتین کا حصہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا، قرآن پاک میں بھی ایک ایک چیز واضح کر دی، پھر بھی جب نہیں دیا جاتا تو اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں؟ اور دوسرا، کیا کوئی خاتون اپنا حصہ جو اس کا وراثت میں بنتا ہے وہ معاف کر سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، ایک بات تو ہمیں یہ یاد رکھنی چاہیے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن میں صرف مردوں کا ذکر ہے، عورتوں کا ذکر نہیں ہے۔ اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ جہاں پہ اللہ پاک نے مردوں کا ذکر فرمایا ہے تو مردوں کے ذکر میں ہی عورتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ جہاں جہاں پہ مردوں کا ذکر ہے تو وہیں پر خواتین کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ اب دیکھیں نا، اللہ کی ذات کتنی حیا والی ہے۔ مخاطب کس کو فرمایا ہے جی؟ مردوں کو۔ اب مردوں کو مخاطب فرما کر اسی کے تحت اللہ پاک نے عورتوں سے خطاب فرمایا ہے جی۔ گھر جو ہے وہ مردوں کے سربراہ ہے، ادب ہے نا جی۔ اور یہ ادب کا کرینہ اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے جی۔ کتنا خوبصورت اصول ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے نماز ادا کرو، اے ایمان والو نماز ادا کرو۔ تو کیا ایمان والوں میں مائیں بہنیں اور بیٹیاں نہیں آتی ہیں؟ وہ بھی آتی ہیں جی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہنا کہ قرآن میں خواتین کا ذکر نہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ جہاں جہاں پہ اللہ پاک نے مردوں کا ذکر فرمایا وہاں پر خواتین کا بھی ذکر فرمایا۔ جناب سیدہ مریم سلام اللہ علیہ کا تذکرہ موجود ہے جی۔ پوری سورت ماشاءاللہ۔ سیدہ حوا سلام اللہ علیہ کا تذکرہ مبارک، بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا کے بارے میں قرآن عزیز کی آیات مقدسہ ہیں جی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سارا قرآن جو ہے وہ جہاں پہ مردوں کا ذکر ہے تو ساتھ ہی ساتھ اللہ پاک نے خواتین کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ اور ایک اور بات جو ہے وہ بڑی قابل توجہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا وجود جو ہے وہ ہمارے لیے بوجھ ہے۔ اس تصور کو ذرا نہ دور کیجئے، یہ آپ کے لیے نقصان کا باعث ہے۔ یہ نقصان جو ہے وہ دنیاوی اعتبار سے بھی ہے اور اخروی اعتبار سے بھی ہے۔ کوئی آدمی جو ہے وہ کسی پر بوجھ نہیں ہے جی۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ آپ تو یہاں پر کہہ رہے ہیں نا کہ یہ میرے پر بوجھ ہے، میں یہاں پر کہہ رہا ہوں کوئی کسی پر بوجھ نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ کسی کے ہاں اگر فرض کریں کوئی طلاق ہو جائے نا تو اس کے بعد پھر وہ جب آتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ جناب اب بچوں کا کیا بنے گا جی۔ تو دیکھیں جی، بچوں کا کیا بنے گا؟ بچوں کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ ان کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ ارے ہم سے پہلے ہمارے ماں باپ ہے تو ہمارے ماں باپ کی ضرورتوں کو پورے کرنے والا اللہ۔ ہمارے چلے جانے کے بعد کہ ہم نے یہاں پر سدا تو نہیں رہنا، یہ سارے کے سارے انتظامات کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تمہارا اللہ کی ذات پر ایمان اور یقین مضبوط ہونا چاہیے۔ قرآن عزیز میں ایمان کے بعد جس وصف کی سب سے زیادہ تاکید کی گئی ہے وہ توکل ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میری ذات پر بھروسہ کرو۔ اس حوالے سے دیکھا جائے نا تو ہم لوگ تھوڑے سے نا کمزور دکھائی دیتے ہیں، ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ جی۔ میں نے تھوڑی سی خوبصورت انداز آپ کا، مجھ جیسے لوگ تو بہت ہی کمزور ہیں نا جی۔ تو اس حوالے سے ہمیں ضرور غور و فکر کرنا چاہیے کہ نہیں، یہ ہمارے لیے رحمتیں ہیں، یہ ہمارے لیے برکتیں ہیں، یہ ہمارے لیے دنیا کے اندر بخشش کا ذریعہ ہے اور ہمارے لیے آخرت کے اندر بھی اللہ کے پیارے رسول کی قربت کا ذریعہ بنے گی۔ اب خواتین کو دیکھا جائے، اللہ پاک نے جو چاروں حیثیتیں ہیں، چاروں حیثیتوں میں ایک تو خواتین پر یہ احسان فرمایا کہ کفالت جو ہے وہ خواتین کی ذمہ داری نہیں ہے جی۔ کاش کہ ہم اس بات کو سمجھ لیں۔ اگر وہ باپ کے ہاں ہیں تو اس کی انتظامات، اس کی ضروریات کو پورا کرنا اور اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا اس کے باپ کی ذمہ داری ہے۔ شوہر کے ہاں تو ہے تو اس کی تمام کی تمام ذمہ داریاں شوہر کے سپرد ہیں۔ شوہر نہیں ہے، بیٹا ہے تو پھر بیٹے کے ہاں ہے، اور اگر بیٹا نہیں ہے، بھائی ہے، بھائی پھر بھائی کے ہاں یہ ساری کی ساری ذمہ داری ہیں۔ اللہ پاک نے اس کفالت سے اسے مستثنیٰ قرار دیا ہے، تو کیا یہ حق نہیں ہے؟ اب اس حق کی ادائیگی کے بعد آج کی خواتین یہ کہتی ہیں کہ بھئی ہمیں جو ہے وہ شریعت مطہرہ نے وراثت میں سے حصہ بہت کم دیا ہے۔ اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ اللہ پاک نے 12 رشتوں کا ذکر فرمایا، ان میں سے 4 مردوں کا ذکر کیا گیا اور 8 خواتین کا ذکر فرمایا۔ اب دیکھیے باپ کی جائیداد کی حصہ دار کون بنے گی؟ خاتون بنے گی۔ بیٹے کی جائیداد کی حصہ دار خاتون، شوہر کی جائیداد کی حصہ دار خاتون، اور اسی طرح بھائی کی جائیداد کی حصہ دار خاتون۔ اسلام نے تو احسانات کیے ہیں، جتنے احسانات اسلام نے خواتین پر کیے ہیں اس کا تو اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ اس کے باوجود میں نے پہلی بار بھی یہ بات عرض کی تھی کہ خواتین کو ہمیشہ اللہ کا احسان مند رہنا چاہیے۔ اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ ہمارے ہاں خواتین جو ہیں ان کے اندر ناشکری کی صفت جو ہے وہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اور وہ دیکھا جائے نبی معظم شفیع مکرم عورتوں کی ایک جماعت سے گزرے تو آپ نے فرمایا تم بڑی ناشکری ہو۔ وہ کہنے لگی کہ ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتی، تو آپ نے فرمایا تم اللہ کا شکر تو ادا کرتی ہو پر اپنے شوہر کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اس حوالے سے میں اپنی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں سے بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ اس حوالے سے نا جو کفیل ہے نا اس کا احسان مند جو ہے وہ ضرور رہنا چاہیے۔ اور بھائیوں سے بھی یہ عرض ہے کہ جو خواتین آپ کے لیے گھر میں سحری اور افطاری کا اہتمام کرتی ہیں وہ تمام کے تمام، تو آپ کو ان کا بھی احسان مند ہونا چاہیے۔ نبی معظم شفیع مکرم کی تعلیمات تو
یہ ہیں کہ جب کھانا پکا ہوتا تھا ہم لوگ مرچ مسالے کی کمی پر تھوڑے سے نا اگریسو ہو جاتے ہیں، لیکن دین اس بات کی تعلیم نہیں، دین نے منع کیا ہے آپ کو کھانا پسند ہے کھا لیجئے، نہیں کھانا چاہتے تو آپ واپس کر دیجئے۔ اب آ جاتے ہیں وراثت کے اوپر۔ وراثت جو ہے یہ فرض ہے، اور وراثت جو ہے یہ اس طرح کا فرض ہے، نماز سے بھی بڑا فرض ہے جی۔ ہم نے تو یہ سمجھ رکھا ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہی فرض ہے، وراثت اس سے بھی بڑا فرض ہے۔ اب آپ کہیں گے وہ کیسے؟ وراثت اس سے بڑا فرض اس لیے ہے کہ نمازوں، روزوں، حجوں، زکوٰۃوں کی قبولیت کا دار و مدار جو ہے وہ وراثت کی ادائیگی پر ہے۔ اگر آپ نے وراثت ادا کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ادا کیے، آپ کی عبادات اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں، لیکن اگر آپ نے وراثت ادا نہیں کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے گھاٹے کا سودا کیا، آپ کی تمام عبادت، کیونکہ آپ نے حق تلفی کی ہے، اور حق تلفی کرنے والے کی تو نہ تو فرضی عبادت قبول ہوتی ہے نہ نفلی عبادت قبول ہوتی ہے، یہاں تک کہ اللہ پاک اس کی دعاؤں کو بھی اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا نہیں فرماتا۔ ایک روایت کے اندر یہاں تک بیان کیا گیا، یہاں تک کہ دنیا سے جاتے وقت اللہ پاک جو کسی وارث کو وراثت سے محروم فرماتا ہے اس سے ایمان کی توفیق بھی واپس لے لیتا ہے۔ اس حوالے سے میں اپنے بھائیوں سے، اپنے بیٹوں سے، اپنی جو بزرگوں سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے یہ مال جو ہے نا، یہ مال کے بارے میں اپنا کنسیپٹ جو ہے وہ درست کیجئے۔ یہ مال کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، یہ مال ہمارا نہیں ہے۔ اور جب ہم اس مال کو اللہ کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے ماؤں، بہنوں، بیٹیوں پر خرچ کریں گے تو عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ اپنے فرمان کی پاسداری کرنے والوں کو دونوں جہانوں میں عزتوں سے عطا فرماتا ہے۔ اور یہ کہنا کہ بھئی کسی خاتون کو مجبور کرنا کہ ہمیں معاف کر دیا جائے، ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ جو جس کا حق بنتا ہے وہ حق جو ہے اس کے حوالے کیجئے۔ میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھیں، کسی وارث کو نہ وراثت سے محروم مت کیجئے، یہ محروم کرنا دونوں جہانوں میں گھاٹے کا سودا ہے۔ ہاں آپ نے وہ اس کے ہینڈ اوور کر دی ہے، اختیار نہیں دینا کہ آپ مجھے معاف کر دیں، نہیں، اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن عموماً یہ دیکھا گیا کہ خواتین چاروں ناچار، اگر ہم لوگ معاف نہیں کریں گے تو ہمارے بھائی جو ہیں وہ گھر کے دروازے ہم پر بند کر دیں گے، تو یہ وہ عذر ہوتا ہے۔ تو میں تو یہ کہوں گا کہ آپ کو جو مرضی صورتحال ہو، وراثت جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ اپنے وارث کو پہنچانی چاہیے۔ اور بات یہ ہے آپ کی عبادات اور نمازوں، روزوں، حج، زکوٰۃ کی قبولیت کا دار و مدار اسی بات پر ہے۔ بڑی خوبصورت بات مفتی صاحب نے کی ہے، عذاب نہ سمیٹیں، اللہ پر توکل رکھیں، بھروسہ رکھیں، یہ مال یہی رہ جانا ہے، اپنے لیے قبر کا عذاب نہ اکٹھا کریں کہ آپ وراثت سے کوئی جو قرآن پاک میں جس طرح احکامات ہیں وہ جی اس سے لے لیں وہ لے لیں، اور ایسا کوئی مورل پریشر ہی ڈال دیں اخلاقی طور پر ہی کہ جی نہیں بس کس طرح معاف کر دے، دیکھو یہ ہو جائے گا، تو اس سے بچیں۔